عالم دین کا اور محدثین کا، ٹھیک ہے، اور شیخ القرآن جو شیخ ہیں بڑے بڑے، یعنی کہ برگزیدہ لوگ، ان کی تصنیف تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک راستہ ہے کہاں تک جانے کا؟ اللہ رسول کے قریب جانے کا۔ جب اللہ اور رسول کے قریب یعنی کہ قرب کے تم متلاشی ہو گئے تو کسی نہ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے تم علم لو گے، تاکہ علم سے تمہیں حق کا پتہ چلے کہ دین میں حق کیا اور دین کس کو کیا۔ اب تاریخ بھی تمہیں یہی بتائیں گے، دین بھی تمہیں، اور تاریخوں میں مختلف وقت کے لوگ قابض رہے، کیا رہے، مگر دین ہمیشہ اللہ رسول کا رہے گا۔ ہمیشہ جو چیز رہے اس کو کبھی نہ چھوڑو، جو عارضی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے صوفیہ کرام کہ اگر ہماری بات قرآن حدیث کے کہیں مخالف ہوتی ہے یا اس سے بڑھ کر ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ حد کراس کر جاتے ہیں، تو وہ علم ہمارا مت پھیلانا اور مت کسی کو دینا اور نہ اس پہ عمل کرنا، اللہ رسول کی بات پہ عمل کرنا، اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرنا، اللہ رسول کے حکم کی اتباع کرنا، اور اللہ رسول کی خوش نیتی یعنی کہ خوشی اور رضا کے لیے کام کرنا۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے عالم دین کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ رسول۔ اگر ان کا بھی ساتھ دینا، عالم دین، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، شیخین، ان کا بھی اگر تو نے ساتھ دینا تو صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے دینا ہے، ذاتی ان کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا بھی حکم ہے کہ بھئی میں کسی پیر کی خدمت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ رسول کی طرف سے کر رہا ہوں کہ برگزیدہ میں نے اسے سمجھا، قدر والا اسے سمجھا، عزت والا میں نے اسے سمجھا، مخلص میں نے اسے سمجھا، دوست اسے میں نے سمجھا، رہنما اسے میں نے سمجھا، ہمدرد اسے میں نے سمجھا، احساس کرنے والا اسے میں نے سمجھا۔ پہلے تو اسے سمجھ تو صحیح، اسے تو کیا کیا سمجھتا ہے، پھر جا کے تمہیں دین کہے گا، تم پھر اس کی خدمت بھی کرو۔ تمہیں پہلے یہ تو جاننا ہے نا کہ میں کسی عالم دین کو کیا سمجھتا ہوں اپنے دل سے، میں اس کی کیا عزت کرتا ہوں اپنے دل سے، پھر دین تمہیں کہے گا جس کی عزت کرتے ہو اس کے عزت کے محبت بھی بنو، یعنی پہرے دار۔ پھر تو پیر کا پہرے دار بھی بننا تیرے لیے لازم ہے، عالم دین کا پہرے دار بھی بننا لازم ہے، یعنی کہ اس کے دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ دینا۔ یہ مومن کا شیوا ہے کہ مومن وہی ہے جو دکھ اور سکھ میں ساتھ دے۔ اگر عالم ہے، ولی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، بزرگ ہے، برگزیدہ ہے، تیرے ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی سی بھی حالت میں کوئی دکھ میں ہے تو تو اس کے دکھ میں اس کے لیے کیا بن؟ راحت بن، ٹھیک ہے؟ کبھی مریض اور پیر کے لیے راحت بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جب اس نے یہ پڑھا ہوتا ہے۔ پھر پیر کبھی یہ کہتا ہے کہ فلاں مرید کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں، اور کبھی مرید کہتا ہے کہ پیر کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو راحت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا ہوگا تو راحت تو انسان کو لینی لازم ہے، بغیر راحت کے انسان بے چین رہتا ہے، اور بے چینی انسان کو تب ہی راحت عطا کرتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنے بڑوں یا قرآن یا عبادت یا کسی کے قرب میں آ کر اللہ رسول کی بات سنے گا تو اس کے دل کو راحت ملے گی، یعنی کہ اطمینان ملے گا۔ جس کے قلب میں اطمینان نفس ہوگا یعنی کہ مطمئن نفس ہوگا، وہی تو راحت والا ہوگا۔
پیر اور عالم دین تمہیں کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کسے اللہ دیتا ہے اور کس طرح یہ نفس مطمئن ملتا ہے اور کیسے اس نفس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس نفس کی کتنی اقسامیں ہوتی ہیں اور کون سا نفس اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نفس رکھنے والے کو بھی اپنا دوست کہا ہے، ایک کہا ولی دوست، ایک کہا نفس، جو اپنے نفس کو ملامت کرے، کیا کرے؟ وہ نفس بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یعنی کہ ملامت کرنے والا نفس بھی اللہ کا دوست ہے، جو اپنے نفس کو ملامت کرے، کیا کرے؟ ملامت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ استغفار، توبہ، نادم ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے نفس کو کوسیں گے، برائی سے روکیں گے اور اپنے نفس کی اصلاح کریں گے تو نفس مطمئنہ عطا کرے گا نا اللہ۔ یہ جب ہم علم لیں گے تو جس سے ہم نے علم لیا، کیا لیا؟ پھر حدیث کہے گی، بزرگان قول، بزرگان دین کے قول ہمیں بتائیں گے کہ استاد کی عزت کرنا تمہارے لیے لازم ہے، جس طرح ماں باپ کی عزت کرنا لازم ہے۔ تو عزت کے پہلو میں جب آ کے ہم پیر فقیر کو اپنا استاد، رہنما، الفاظوں میں مختلف مقام ہے، کیا؟ شیخ کہنا عربی میں یا فارسی میں، استاد کہنا، یہ مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں، کیا؟ ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اسے کہیں گے تو ہے تو اصل وہی ہے نا، رہنما، استاد بھی رہنما، یعنی تو تجھے راستوں کی خبر دینے والا۔ کون سا راستے؟ زمین اور آسمان کے، وہ دین کا استاد ہے، اور جو تمہیں صرف زمین کے راستے کی خبریں دے، ٹھیک ہے، وہ صرف نفسی استاد ہے، ایمانی استاد نہیں۔ ایمانی استاد کون ہے؟ جو تمہیں دین میں آسمانوں کے خزانوں کی بھی خبریں دے اور زمین کے خزانوں کی بھی خبریں دے اور آسمانوں کے خزانوں کو بھی حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور زمین کے خزانوں کو بھی حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ جو استاد تجھے طریقے بتائے گا آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کو حاصل کرنے کے، وہ مومن ہوگا استاد، یعنی کہ اللہ والا ہوگا۔ اور جو صرف تمہیں زمینی خزانوں کے طریقے بتائے، وہ صرف دنیا دار ہوگا، یعنی کہ نور کے خزانے اور زمین کے خزانے۔ جو تمہیں نوری خزانے بتائے اور زمین کے بھی بتائے، کیا؟ وہ ایمان والے ہیں، کیا؟ ٹھیک ہے؟ اور جو تجھے صرف اور صرف دنیا کے بارے میں بتائے، آخرت کے بارے نہ بتائے، اللہ کے انعام کے خزانوں کے بارے میں نہ بتائے، جنت کے بارے میں نہ بتائے، وحی کے بارے میں نہ بتائے، نبیوں اور رسولوں کے بارے میں نہ بتائے، آسمانی کتابوں کے بارے میں نہ بتائے، اللہ کی وحدت اور توحید کے بارے میں نہ بتائے اور فرشتوں کے بارے میں نہ بتائے، وہ بھی مومن استاد نہیں ہوتا، مگر وہ بھی علم والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مگر اس نے علم صرف نفسوں کا لیا، روحوں کا نہیں لیا، فرشتوں والا نہیں لیا، آسمانی کتابوں والا نہیں لیا، اللہ کی توحید، بے نیازی اور بخشش والا علم نہیں لیا، نبی کی رحمت، رسالت، اتباع اور شان اور عظمت، پاکی اور معراج والا علم نہیں لیا۔ اب کتنے علم کسی نے لیے ہیں اور کتنے نہیں لیا ہے، اس علم کی وجہ سے اس کے اللہ درجے پہ بلند کرتا ہے کہ فلاں کے پاس کتنا علم ہے، فلاں کے پاس کتنا علم ہے۔ ایک کے پاس صرف ایک دو جڑی بوٹی کا علم ہے، وہ ساری زندگی ایک دو جڑی بوٹی سے ہی لوگوں کو شفا دے رہا ہوتا ہے۔
लोग उसे नहीं मानते हैं, इससे शोभा मिली। तो इल्म सबके पास होता है, इल्म सबके पास होता है, मगर ये लाजम नहीं है कि सब इल्म में ईमान वाले हों और सब ईमान वाले होकर नूर वाले हों और नूर वाले होकर सलामती वाले हों, ये लाजम नहीं है। वो जिसे अल्लाह करे, जिस पे अल्लाह एहसान करे, वो अल्लाह के एहसान है। इसलिए ज़ाहिर क्या दलील है? इल्म ही एहसानों की दलील है, इल्म ही नेकियों की दलील है, इल्म ही रसूलों की दलील है, इल्म ही अल्लाह की तौहीद की दलील है, इल्म ही निशानियों की दलील है, इल्म ही कदर की दलील है, इल्म ही बरगज़ीदा हस्तियों की दलील है, और इल्म ही अंबिया की कदरों की दलील है, और इल्म ही किताबों की दलील है, इल्म ही फरिश्तों की दलील है, इल्म ही तमाम मखलूक की दलील है, और इल्म ही ज़मीन आसमान और मौत और ज़िंदगी की दलील है। तो जब हर दलील तुझे इल्म से मिली, तू हर दलील को मानता है, तो फिर अल्लाह रसूल को क्या नहीं मानता? ये तुझसे पूछा, ठीक है? कि इल्म से एक चीज तू मानता था और दूसरा जब तुम्हें बताता था इल्म से अल्लाह को भी मान, तो अल्लाह का मुनकर हो जाता। तो इल्म ही इनके लिए गले का तौक होगा, जो अल्लाह के मुनकर होंगे, उसके रसूल के मुनकर होंगे, आसमानी किताबों के मुनकर होंगे। अल्लाह कहेगा इनका इल्म ही इनके लिए जहन्नम है, इनको जहन्नम की तरफ लेकर गया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका इल्म उन्हें जहन्नम में ले जाएगा। तो वो इल्म से दुनिया के नाफे तो हासिल कर रहे होंगे, मगर इल्म से अल्लाह रसूल की खुशनुदी, अल्लाह रसूल की रज़ा, अल्लाह रसूल की इताअत, अल्लाह रसूल का कुर्ब, अल्लाह रसूल की पाकी और अल्लाह रसूल की सलामती और रहमत को हासिल नहीं कर पाते होंगे। बाकी हर चीज़ें में हासिल करते होंगे इल्म से। तो ये भी देखना इल्म से क्या क्या लोग हासिल करते हैं। इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अब तेरी मर्जी है तू इल्म से क्या हासिल करता है। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जो इल्म के बगैर कुछ हासिल कर सके, इल्म के बगैर। इसलिए हर इंसान ने इल्म से ही हासिल किया, यहाँ तक इब्लीस ने भी इल्म से ही हासिल किया, क्योंकि इल्म ही तो इबादत के तरीके बताएगा। अगर इब्लीस ने अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का कुर्ब, रिश्तों में सरदारी, ये सारी वलायत इल्म आलम बना, तो किस बना पर बना? अल्लाह ने उसे इल्म दिया था इबादत करने का, इल्म बताया था तो इबादत करके उसने ये मकाम पाया। अगर उसके पास भी इल्म ना होता कि किसकी इबादत करनी है, तो वो इसी मकाम का मालिक कैसे होता? उसे इल्म था कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह देने वाला है, ठीक है? कौन देने वाला है? अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह दर्जे बुलंद करने वाला है। अल्लाह से जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। अब मुसलमान को जब इब्लीस के बारे में पता हो कि इब्लीस का अल्लाह पे भरोसे का अकीदा क्या था, हम उस तरह भी कीदा ना रखें तो हम तो इब्लीस से भी बदतर हैं, ठीक है? वो बदतर किस वजह से हुआ? सिर्फ सजदा आदम को नहीं किया, मगर वो अज़मत वाला कैसे हुआ था? सजदे करके हुआ था। जिस दौर में लोग सजदा ही भूल जाएं, जिस सजदे की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को इतने दर्जे अता किए, ऐसे मुसलमानों का फिर क्या हाल होगा? इसलिए अल्लाह ने पहले इब्लीस के बारे में तुम्हें सब खबरें दी। इब्लीस क्या था? ज़ाहिद वो था, तकवे वाला वो था, परहेज़गार वो था, वली वो था, आलम वो था, सरदार वो था, ठीक है? सब कुछ वो था। हमें जब पता चला कि इब्लीस को अल्लाह ने ये सारे दर्जे दिए थे और पूरी कायनात यानी कि अल्लाह की तमाम मखलूक वो इब्लीस को सरदार मानती थी,
وہ درس بھی دیتا تھا. کن کو دیتا تھا؟ فرشتوں کو. جو ابلیس فرشتوں کو درس دیتا ہو یعنی کہ علم دیتا ہو، اس ابلیس کے پاس پھر کتنا علم ہوگا؟ اس کے علم کی بھی تو معراج دیکھ.